اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 94 نیوز۔ آج جمعۃ المبارک کے پرنور موقع پر یکم محرم الحرام کے بابرکت موقع پر ہمارا آج کا ٹاپک شہادت حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنا اور دیگر فضائل کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایہا النبی حسبک اللہ، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت آپ کو کافی ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں میں سے جو آپ کی پیروی کریں وہ بھی آپ کو کافی ہیں۔ یہ آیت طیبہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے اس وقت نازل فرمائی جب جناب سیدنا مراد رسول جانشین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اسلام قبول کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، دین اسلام کے پھیلانے میں اللہ رب العزت بھی آپ کو کافی ہے، اور آپ کے چاہنے والے، پیروی کرنے والے، آپ کے فالوورز مومنین، یہ بھی آپ کے لیے کافی ہیں۔ حضرت جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے پہلے 33 مرد اور 6 خواتین اسلام قبول کر چکی تھیں۔ اس طرح کل تعداد 39 بنی اور 40ویں آپ ہیں جنہوں نے دین اسلام کو قبول کیا۔ حضرت جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما صحابی رسول، اہل بیت رسول، آپ سے روایت ہے، وہ جناب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ رب العزت کے حضور دعا کی، اللہم، اے اللہ، اعز الاسلام، اسلام کو عزت دے، بی ابی جہل بن ہشام، ابو جہل بن ہشام کے ذریعے، او بی عمر بن الخطاب، یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے۔ اے اللہ رب العزت، یہ دو ہیں، ان میں سے ایک کو چن لے اور اس کے ذریعے دین اسلام کو عزت، غلبہ، شان و شوکت اور عظمت عطا فرما۔ یہ دعا مانگی جناب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کی عزت کا مطلب ای قوتن، کہ اسلام کی مزید مضبوطی، اسلام کی مدد اور نصرت، اور ساتھ ہی فرمایا کہ وہ اسلام کی عزت، وہ اسلام کی مدد، اسلام کی نصرت یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے ہو یا عمر بن خطاب کے ذریعے۔ اے رب ذوالجلال، ان دونوں میں سے کسی ایک کو چن لے اور اس کے ذریعے دین اسلام کو تقویت، مضبوطی اور پختگی، شائستگی عطا فرما۔ اب فرمایا فاصبح عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے صبح کی، ای دخل فی الصباح، آپ جب صبح کے وقت میں داخل ہوئے،
بعد دعائہ علیہ السلام قبلہ، اس سے پہلے کہ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے حق میں دعا فرما چکے ہیں، کیونکہ علماء محدثین فرماتے ہیں کہ پہلے جناب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان دونوں کے لیے دعا مانگی، انہ دعا بالاول اولا، آپ نے پہلے تو دعا مانگی دونوں کے لیے، یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے دین اسلام کو عزت اور غلبہ عطا فرما، لیکن فلما اوحا الیہ، جب اللہ رب العزت نے آپ کی جانب یہ وحی فرمائی، ان ابا جہل لن یسلم، کہ ابو جہل ہرگز ایمان نہ لائے گا، خص عمر بدعائہ، تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو دعا کے ساتھ خاص فرمایا، فاجیب فیہ، اور حضرت عمر کے حق کے اندر اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول ہوئی۔ اب فرمایا جب حضرت عمر نے صبح کی، فغدا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف چلے، ای اقبل غادیا ای ذاہبا فی اول نہارہ، دن کے پہلے حصے میں حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ چلے۔ فاسلم، تو آپ نے اسلام قبول کیا، ثم صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جناب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز پڑھائی، یا جناب مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہ صلی فعل ماضی معروف باب تفعیل سے ہو تو معنی یہ ہے اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، اور اگر یہ مجہول کے الفاظ کے ساتھ ہو، ای صلی المؤمنون، کہ مسلمانوں کو نماز پڑھائی گئی، فرمایا کہ اگر اسے فعل معروف پڑھا جائے، ایکٹیو وائز پڑھا جائے، تو پھر معنی ہے کہ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز پڑھائی، اور اگر سلیہ فعل ماضی مجہول پیسیو وائز پڑھا جائے تو پھر معنی ہوگا جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے اصحاب کرام نے نماز پڑھی، اصحاب کرام کو نماز پڑھائی گئی۔ فی المسجد، مسجد کے اندر، ظاہراً علی الاعلان، علی الاعلان یعنی اس سے پہلے اصحاب کرام اور جناب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، لیکن چھپ کے، ذرا پوشیدہ ہو کے، اپنے آپ کو بچا کے، کیونکہ مکہ شریف کے اندر کفار کا، مشرکین کا ہولڈ ہے، تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کرام کا تحفظ فرمانے کے لیے ذرا پوشیدہ طور پہ نماز ادا فرما رہے ہیں، اپنی جان کا خوف نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے پاک انبیاء علیہم الصلوات والسلام کو اپنی جان کا خوف ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی حفاظت کے اندر ہوتے ہیں، اور کئی انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، شہادت کا درجہ پایا، لیکن ڈر ان کے دلوں کے اندر نہیں ہوتا۔ یہ ڈر اصحاب کرام کی ذوات طاہرہ کے اوپر ہے کہ انہیں کوئی بندہ نقصان نہ دے، تکلیف نہ دے۔ یا تو فرمایا کہ یہ نماز ظاہراً پڑھی، علی الاعلان پڑھی، پوشیدہ نہ تھے، یا فرمایا کہ اب یہاں پہ ڈر نہ تھا، اور غلبہ پانے کی کوشش کرتے ہوئے دین اسلام کو عزت دینے کے لیے، مزید دین اسلام کے پودے کو سرسبز و شاداب کرنے کے لیے یہ نماز اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی الاعلان پڑھائی۔ حضرت جناب ابو عبداللہ آپ نے دلائل النبوت کے اندر حدیث طیبہ کو روایت فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، ان ابا جہل، کہ ابو جہل قال، اس نے کہا، من قتل محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے، فلہ علیہ میۃ ناقہ، اس بندے کے لیے میرے ذمہ 100 اونٹنیاں ہیں، وَأَلْفُ أَوْقِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اور چاندی کے 1000 اوقیاں ہیں، 1000 اوقیہ چاندی اور 100
नाका ऊँटनियाँ मेरे ज़िम्मा हैं जो हुजूर को कत्ल करे। फ़क़ाल उमर अज़्ज़मान सहीहुन, कि जो ज़िम्मा दिया जा रहा है, जो बदला, जो सिला मिल रहा है वो तो ठीक है। अभी आपने कलिमा नहीं पढ़ा था उस वक्त का, यानी इस्लाम लाने का पूरा तज़किरा अब बयान हो रहा है। तो आपने कहा कि ये ज़मान, ये बदला तो ठीक मिल रहा है कि 100 ऊँटनियाँ और 1000 ओकिया चांदी। फ़क़ाल, अबू जहल कहने लगा, नाम आजिलन गैर आजिलन, मिलेगा भी फौरन, देर के साथ नहीं, मैं यकीनन दूंगा और फौरन दूंगा, देर के साथ भी नहीं। फ़खरज उमर फलकियहु रजुलन, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप निकले, एक बंदा रास्ते के अंदर मिला। फ़क़ाल, उसने पूछा, ऐना तुरीद, आप किधर जाते हैं, कहाँ का इरादा है। क़ाल, आपने फरमाया, उरीदु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअक़्तुलहु, मैं जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाना चाहता हूँ, कत्ल करने का इरादा है कि हुजूर को कत्ल करूँ। क़ाल, वो बंदा कहने लगा, फ़कैफ़ तअमनु मिन बनी हाशिम, बनी हाशिम से आप कैसे बचेंगे, यानी कत्ल के बदले तो कत्ल, आप किस तरह बचेंगे, या अगर वो हुजूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आ गए फिर आप क्या करेंगे। क़ाल, हज़रत उमर ने फरमाया, इन्नी लअज़ुन्नुका क़द सबौता, मुझे ऐसा लगता है कि आप भी मुसलमान हो गए हैं। सबौता साबी, सितारा परस्त को कहते हैं। नया दीन बनाने वाले को भी मक्का वाले साबी कहते थे कि इन लोगों ने नया दीन अपना लिया है, वो मुसलमान या मोमिन ना कहते थे। तो कहने लगे, मुझे ऐसा लगता है तू भी साबी हो गया, यानी नया दीन अपनाने वाला। क़ाल, आपने फरमाया, अला उख़बिरुका बिअअजब मिन हाज़ा, क्या इससे भी ज़्यादा ताज्जुब खेज़ खबर मैं आपको न दूँ। इन्ना उख्तका व खतनका, बेशक आपकी बहन मोहतरमा और आपके बहनोई मोहतरम, कद सबवा मा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दोनों हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पाक के ऊपर ईमान ला चुके हैं। अगर आप मेरे बारे में ये कहते हैं कि तुमने नया दीन तो नहीं अपना लिया, तो वो नया दीन आपकी बहन मोहतरमा जनाब फातिमा और आपके बहनोई मोहतरम जनाब हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हो, जो अशरा मुबशरा, वो असहाबे किराम जिनको अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया में रहते हुए जन्नती होने का मुजदा और बशारत और खुशखबरी सुनाई है, फरमाया वो भी ईमान ला चुके हैं, वो भी नया दीन इख्तियार कर चुके हैं। फ़तवज्जह उमर इला मंजिल उख्तिही, आप अपनी बहन मोहतरमा के घर की जानिब चले। वकानत तक़रा सूरत ताहा, और वो सूरह ताहा की तिलावत फरमा रही हैं। फ़वक़फ़ यस्तमिउ, आप ठहरे, गौर के साथ सुन रहे हैं, तवज्जो के साथ सुन रहे हैं। हज़रत उमर तो तवज्जो के साथ सुन रहे थे, उस वक्त आपका इरादा शायद कोई और था, लेकिन पैगाम हमारे लिए ये है कि कुरान मुकद्दस की तिलावत जब भी सुनी जाए, इंसान को चाहिए पूरी तरह तवज्जो के साथ कुरान मजीद की तिलावत को सुने, और तिलावत करने वाला भी पूरे इन्हिमाक के साथ कुरान मुकद्दस की तिलावत करे। सुम्मा क़रा अल बाबा, पहले आपने सुना, फिर दरवाजे के ऊपर दस्तक दी। फ़अख़फ़ौहा, उन्होंने कुरान मुकद्दस को छुपा लिया। फ़क़ाल उमर, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपने फरमाया, मा हाज़िहिल हैनमा, ये गुनगुनाहट की आवाज़, ये जो पढ़ने की आवाज़ आ रही थी, ये क्या है। फ़अज़हरतिल इस्लाम, आपकी बहन मोहतरमा ने इस्लाम का इजहार कर दिया कि हम मुसलमान हो चुके हैं। फ़बकी उमर हुज़ीनन कईबन, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप गमज़दा हुए, परेशान हुए ये सुनकर। एक रिवायत के अंदर यह है कि आपने जब बहन की ज़ुबान से इस्लाम लाने के कलिमात सुने तो आपको सख्त गुस्सा आया, आपने अपने बहनोई को मारा, हत्ता कि खून उनका बह गया। बहन जब छुड़ाने के लिए आगे हुई, आपने उन्हें भी मारा और शिद्दत इख्तियार की। फ़बातु कज़ालिका, और फरमाया कि इसी तरह रात गुजार दी गमज़दा होने की कैफियत में। इला अन क़ामतिल उख्तु व ज़ौजुहा यक़रान, हत्ता के
وہ بہن محترمہ اور بہنوئی محترم دونوں پھر اٹھے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ طٰہ ما انزلنا، یہ الفاظ قرآن مقدس کے انہوں نے پڑھنے شروع کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سن رہے ہیں۔ فلما سمع، جب آپ نے یہ سنا، قال، آپ نے فرمایا، ناولنی الکتاب حتی انظر فی، مجھے بھی کتاب دیں کہ میں اسے دیکھوں کہ یہ کیا کتاب ہے، یہ کلام کسی بشر کا ظاہراً نہیں لگتا، مجھے بھی دکھایا جائے کہ اس کی فصاحت، اس کی بلاغت اور اعجاز قرآن کا معیار کیا ہے، اس قرآن مقدس کا سٹیٹس اور سٹینڈرڈ کیا ہے، مجھے بھی دکھایا جائے۔ فلما قرأہ الی قولہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس کی تلاوت کی، یہاں تک پہنچے، اللہ لا الہ الا ہوا لہ الاسماء الحسنی، بے شک اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے لیے بہت پیارے نام ہیں۔ قال، پھر آپ نے فرمایا، اللہم ان ھذا اہل اللہ یعبد سواہ، اے اللہ رب العزت، اگر تیری مرضی یہ ہی ہے کہ تیرے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رب ذوالجلال، اگر تیری مرضی، تیری منشا یہ ہی ہے کہ کائنات کے اندر تیرے سوا کسی کی عبادت نہ ہو، تو اے میرے مالک، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مستحق عبادت نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ فبات ساحر العین ینادی فی کل ساعت وشوقاہ الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آنکھیں کھولتے ہوئے رات گزاری، یعنی جاگتے ہوئے، ساحر العین، آنکھیں کھولتے ہوئے، سحر بیداری کو کہا جاتا ہے، آپ نے جاگتے ہوئے رات گزاری اور ہر گھڑی، ہر لمحے یہ پکار رہے ہیں، وا شوقاہ الی محمد، اے شوق جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میرے من میں پیدا ہو گیا، حضور کی تڑپ، حضور کی یاد، حضور کا ذکر، حضور سے عشق جو میرے دل کے اندر پیدا ہو گیا، اے شوق، اے حضور کے شوق، یعنی آپ یہ دل سے کہہ رہے ہیں کہ کب صبح ہوگی اور چہرہ والضحیٰ کا نظارہ ہوگا، کب صبح ہوگی اور جناب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا دیدار کروں گا، کب آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کے چہرہ اقدس کی تابانیاں اور آپ کے جسم اقدس شریف کی رعنائیوں کا میں نظارہ کروں گا۔ تو یہاں سے دراصل امت نے، مسلمانوں نے، مومنین نے جناب نبی کریم علیہ السلام کا عشق لیا ہے کہ حضور کی محبت میں رونا، گڑ گڑانا، حضور کا انتظار کرنا، یہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ترہ امتیاز ہے۔ اگرچہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اسلام ابھی قبول نہیں کیا، قرآن مجید کے چند الفاظ ہی پڑھے ہیں، لیکن پتہ چلا کہ قرآن مقدس کے اوپر بندہ تھوڑی سی جب توجہ کرے، غور کرے، تو سب سے پہلے جو دل کے اندر بات آتی ہے وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوری رات آپ نے جاگتے ہوئے حضور کے شوق کے اندر، شوق ملاقات کے اندر، شوق دیدار کے اندر آپ نے گزار دی، حتیٰ اصبح، حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ فدخل علیہ خباب بن الارت، حتیٰ کہ آپ کے اوپر حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ آپ داخل ہوئے۔ فقال، آپ نے فرمایا، یا عمر، اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات اللیل ساہرا، اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے بھی رات جاگ کے گزاری ہے۔ یہ ہیں نبی جو امت کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں۔ ادھر اللہ کے پاک نبی علیہ السلام حضرت عمر کے لیے، حضرت عمر کو پانے کے لیے، دین اسلام کے اندر انہیں لانے کے لیے آپ کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں، رات جاگ کے گزار دی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کہ حضرت عمر آ جائیں دین اسلام کے اندر تو پوری کائنات کے اندر دین اسلام کے نام کے ڈنکے بج جائیں گے، یہ حضور تمنا فرما رہے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت عمر کو
हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के लिए मुराद कहा जाता है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने उन्हें मांग के लिया है, दुआएं करते रहे। उधर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर की मोहब्बत के अंदर तड़प रहे हैं कि कब हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब होगा और मैं कलमा पढ़ूंगा, इस्लाम को कबूल करूंगा। युनाजिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, सारी रात हुजूर जाग के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर मुनाजात करते रहे हैं, अर्जियां पेश करते रहे हैं, अन यअज़्ज़ल इस्लाम बिका औ बि अबी जहलिन, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तेरी ज़ात के साथ इस्लाम को इज्जत दे या अबू जहल के ज़रिए। व अना अर्जू, और मुझे उम्मीद है, अन तकूना दाअवतुहु, कि ए जनाब उमर हुजूर की दुआ कद सबकत फी का, तेरे मामले में सबकत कर गई है। हुजूर ने दोनों का पूछा, लेकिन मुझे ये उम्मीद है, ये असहाबे किराम की उम्मीद है, कोई आम नहीं। मुझे उम्मीद है कि ए उमर, हुजूर ने जो दुआ फरमाई, रब्बे जुल जलाल ने तेरे हक में उस दुआ को सबकत अता फरमाई है। यानी मुझे कभी उम्मीद है कि इस्लाम को अगर इज्जत मिलेगी तो वो उमर बिन खत्ताब के जरिए से मिलेगी। फ़खरज मुकल्लदन सैफ़हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप अपनी तलवार को लटकाए हुए चले। फ़लम्मा वसला इला मंज़िलिन फ़ीही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप उस मकान, उस घर तक पहुँचे जहाँ पे जनाब नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं, खरज इलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ तशरीफ़ लाए। वक़ाल, और फरमाया, या उमरु अस्लमा, ए उमर आप इस्लाम ले आए हैं। या फरमाया, या उमरु अस्लिम, ए उमर इस्लाम कबूल कर ले। औ ला यंज़िलन्नल्लाहु बिका मा अंज़ला बिल वलीद इब्निल मुगीरा, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तेरे बारे वो नाजिल फरमाएगा जो वलीद बिन मुगीरा के बारे उतारा गया। फरतादत फराइस उमरा, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके कंधे ज़रा कांपे। फराइस कंधे और सीने के दरमियान की जगह को कहा जाता है। आपके कंधे के दरमियान और सीने के दरमियान की जगह ज़रा कांपी। व वक़अ सैफ़ु मिन यदिही, और तलवार आपके हाथ से गिर गई। फ़क़ाल, और आपने ये अर्ज़ किया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूल हैं। फ़क़ाल, और साथ ही हमने ये भी कहा, अल्लात वल उज़्ज़ा तुअबदु अला रुऊसिल जिबाल व फी बुतूनिल औदिया, के लात और उज़्ज़ा जो बुत हैं, जो मनगढ़ंत खुदा हैं, उनकी इबादत की जाती है पहाड़ों की चोटियों पे या नदी नालों के वादियों में। लेकिन फरमाया, वल्लाहु युअबदु, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत अब अलल ऐलान की जाएगी। वल्लाही ला यअबुदुल्लाह सिर्रन बअद यौमिना हाज़ा, खुदा की कसम आज के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत पोशीदगी के साथ ना होगी, अलल ऐलान होगी। ये है इस्लाम का गलबा, ये है इस्लाम की शान व शौकत, ये है इस्लाम की इज़्ज़त। और एक रिवायत के अंदर ये अल्फाज हैं, अल्लाहुम्मा अय्यिदिद्दीन बि उमर इब्निल खत्ताब, ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन की ताईद फरमा, दीन की मदद फरमा हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़रिए। एक रिवायत के अंदर अल्फाज हैं, अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर, या अल्लाह उमर के ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा। एक रिवायत के अंदर अल्फाज हैं, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्निल खत्ताब खासा, ए अल्लाह खास तौर पे उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा। हजरत जनाब सैयदा तय्यबा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप फरमाती हैं, अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लामा बि उमर इब्निल खत्ताब खासा, ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़रिए ख़ास तौर पर दीन इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा। वक़ाल, और ये रिवायत हज़रत इमाम हाकिम ने बयान फरमाई और फरमाया सहीहुन, ये हदीस तय्यबा सही है, अला शर्ति शैख़ैन, हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह और हज़रत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि तआला अलैह उनकी शराइत के ऐन मुताबिक है, बिल्कुल सही है। और
یہ بالکل ایسے ہیں کہ اسلام تو پہلے ہی عزت والا ہے، حضرت عمر کے ذریعے مزید اسے 4 چاند لگ جائیں گے، جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، اپنی خوبصورت آوازوں کے ذریعے قرآن مجید کے اندر مزید نکھار لانے کی کوشش کرو۔ رب تعالیٰ کا کلام پہلے ہی خوبصورت، مزین، سجا ہوا، سمرا ہوا، ہر لحاظ سے بہترین، لیکن فرمایا اگر پڑھنے والا اچھے طریقے سے پڑھے تو سننے والے کے دل کے اندر قرآن مقدس کے الفاظ، نقوش، معانی، تمام چیزیں یہ سما جائیں گے، اور وہ کوشش کرے گا کہ میں تفسیر پڑھوں، قرآن مجید کا مزید علم حاصل کروں۔ تو یہاں پہ قرآن مجید پہلے ہی خوبصورت ہے، آواز کے ذریعے مزید ابھارا گیا کہ خوبصورتی کے ساتھ پڑھو تاکہ تمہارا یہ لہجہ لوگوں کے دلوں کے اندر چھا جائے، سما جائے، اور مزید لوگوں کے دلوں کے اندر قرآن مقدس کی محبت بیٹھ جائے۔ پھر فرماتے ہیں ثم لا شک فی حصول اعزاز الدین بہ رضی اللہ عنہ اولا من اخفائہ الی اعلانہ، فرماتے ہیں کہ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ آپ کے ذریعے دین اسلام کو اعزاز حاصل ہوا کہ پہلے مسلمان چھپ کے نیک اعمال کرتے تھے، اب علل اعلان کر رہے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی یہ بھی شان ہے، آپ کی ذات پاک کے اوپر 40 کا عدد پورا ہوا، اور آپ کے زمانہ پاک کے اندر آخر میں، آپ کے آخر دور مبارک میں بہت زیادہ شہروں ملکوں کے اوپر فتوحات حاصل ہوئیں، اور کثیر تعداد کے اندر لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ اور ان 2 چیزوں کے درمیان، یعنی لوگوں کا ایمان قبول کرنا اور شہروں کی فتح، یہ آخر میں، اور آپ نے جب اسلام قبول کیا تب آپ 40 کی تعداد کو آپ نے پورا فرمایا۔ ان دونوں کے درمیان آپ کا ایمان قبول کرنا اور آخری عمر شریف، دونوں کے درمیان وفینا بینہما من غلظتہ علی المشرکین والمنافقین، آپ نے مشرکین اور منافقین کے اوپر شدت اختیار فرمائی، اور اس کے اوپر رب تعالیٰ نے فرمایا اشداء علی الکفار، میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ آپس میں رحم دل، بڑی محبتیں کرنے والے، اور کفار و مشرکین کے اوپر سختیاں کرنے والے ہیں۔ یہ اصحاب کرام کی شان و عظمت ہے جو خود جناب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیان فرمائی۔ اور جب آپ اسلام قبول کر چکے تو حضرت جناب داؤد بن حسین اور حضرت امام زہری یہ روایت کرتے ہیں لما اسلم عمر، جب آپ نے اسلام قبول کیا، نزل جبریل، حضرت جبریل نازل ہوئے، اترے، تشریف لائے، فقال، اور آپ نے فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، استبشر اہل السماء باسلام عمر، تمام آسمان والے حضرت عمر کے اسلام لانے کے اوپر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو خوشی کی خبر دے رہے ہیں۔ دراصل یہ ہے اسلام لانے کے اوپر ملائکہ کا ایک دوسرے کو مبارکباد دینا۔ آج بھی جو نیا سال آئے تو محرم شریف کے پہلے دن دین اسلام کی مبارکباد دینی چاہیے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور ذکر و اذکار کر کے، تلاوت قرآن عظیم کر کے، اس طرح کی تمام اشیاء پڑھ کے آپ کی روح پاک کو ثواب پہنچانا چاہیے۔ اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق ثواب فرماتا ہے۔ یہ شان و عظمت حضرت جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہی کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنی شان و عظمت اور اتنی آپ کی ہیبت، روب اور دبدبہ، یہی وجہ حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن الخطاب، فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ جناب عمر بن خطاب ہوتے، لیکن فرمایا حق یہ ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حتمی فیصلہ ہے، اسی کے اوپر تا قیامت مسلمانوں کا عمل ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی مزار اقدس کے اوپر، آپ کی قبر منور کے اوپر تا قیامت کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کا فیضان پاک ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔